اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ یہودی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے۔ ان کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فضل اور کرم کیا ہے اور ہمیں امت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، تو اب ہمارے علاوہ کوئی جو ہے وہ امت اس کام کا فریضہ انجام نہیں دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو بعض اوقات یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کسی جماعت کو، کسی آدمی کو، کہ بس ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو طعنے دیتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ پیغمبر ہماری ہی قوم میں آئیں گے اور کسی قوم کے اندر نہیں آئیں گے۔ یہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کی امت کا انتخاب ضرور کیا تھا کہ یہ توحید کا پیغام پہنچائیں گے اور اللہ کا دین جو ہے دنیا میں نافذ کریں گے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے تو اب یہ چاہے اللہ کی اطاعت کرے نہ کرے، نافرمانی کرے، تو بس انہی کے اوپر انعام و اکرام ہوگا۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ عمل صالح کر رہا ہے اور کون جو ہے میری اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، تو بس اب پیغمبر جو ہے وہ ہمارے ہی نسل کے اندر اور ہمارے ہی قوم کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ایسا نہیں ہے، جو سیدھے راستے پہ چلے گا، جو میری اطاعت کرے گا، اسی کو میں یہ فضیلت بخشوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کے فریضے کے اندر کوتاہی کی۔ یعنی آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اگر میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو یہ انتقاماً مجھے قتل کر دیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، میرے مال اسباب کو، میرے گھر کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی راستے کے اوپر چلتا ہے اور کسی تحریک کو لے کے اٹھتا ہے تو اس کی جان مال ہر چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، لوگوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب کوئی قوم، کوئی جماعت یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر نہیں چلنا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لیے ہدایت نہیں رکھتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سورہ بقرہ کے بعد سورہ مائدہ کے اندر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک ایک چیز، ایک ایک کرتوت، ایک ایک ان کا اعمال نامہ کھول کے بیان کر دیا کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے تھے اور کس کس طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ اب چاہے تم کچھ بھی کر لو، کتنی ہی معافی مانگ لو۔ اصل پہ یہ چاہ کیا رہے تھے؟ یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے یہودی اور عیسائی کہ ٹھیک ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ اپنا کام کرے اور ہمیں بھی مسلمان تسلیم کرے کہ ہم بھی ایک امت ہے، ایک پیغمبر کی قوم ہے، تو ہمیں بھی مانے اور یہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہارا جو نامہ اعمال ہے وہ گند سے اور خرابیوں سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے، اب اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ تم ہدایت کے اوپر نہ آ جاؤ، جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ یعنی اب خالی توریت اور انجیل سے کام نہیں چلے گا کہ تم اپنی کتابوں پر ایمان لاؤ، بلکہ اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو بھی مانو اور ان کے اوپر جو کتاب آئی ہے قرآن کریم ان کو بھی مانو، تب تمہیں ہدایت ملے گی اور جب تمہاری معافی ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ خطرہ ضرور ہے کہ تبلیغ کا جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر عمل کرنے سے مخالفین میں کفر اور فتنہ و فساد زیادہ بڑھے گا۔ یعنی یہی ہو رہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کھول رہا تھا اور کھول کھول کے بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ فساد کیا، انہوں نے یہ سازش کی، انہوں نے یہ کام کیا، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے تو ان کا انتقام جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا کہ کس طرح ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دبا دیں، اس کو ختم کر دیں، اسلام کو اٹھنے نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، فتنہ اور فساد یہ لوگ بڑھائیں گے، لیکن آپ ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کریں۔ مسلمان ہو یہودی، ستارہ پرست ہو یا نصارہ، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، بلا شبہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف یا غم نہ ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہدایت ملنی ہے، ان میں سے یہودیوں میں سے اگر لوگ آ جائیں ہدایت کے اوپر اور وہ اسلام کو قبول کر لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، یا عیسائیوں میں سے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ آ جائیں، یا آگ اور ستارے کی پرستش کرنے والے لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا، اور ان کو نہ آخرت کا خوف ہوگا، نہ جہنم کا خوف ہوگا، اور نہ دنیا میں کسی قسم کا خطرہ وہ محسوس کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت کے اندر لے لے گا۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کا کام کرتا ہے، اگر آپ یہاں اس سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس سوسائٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کا خیال کرے گی کہ یہ کام کر رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح جب دین کا اور اسلام کا کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اس کی تحریک کو لے کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان اللہ انہم لمعکم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کام جاری رکھیں، فتنہ اور فساد اور سازشیں ہوں گی لیکن آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔